کے حوالے سے تو نہیں ہے، روزے کے حوالے سے ہے کہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں ہم رکھتے ہیں، اس روزے کو ٹوٹنے کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر ہمارے ہاں دو رائے ہیں فقہ میں. ایک رائے تو امام حنیفہ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے اور آپ نے کسی وجہ سے توڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آپ قضا رکھ لیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا رکھ لیں. اگر آپ نہیں رکھیں تو بہرحال مسئلہ نہیں، لیکن قضا رکھنا وہ کہتے ہیں افضل ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ آپ کی مرضی ہے، رکھا آپ نے تو رکھا، اور اگر آپ نے توڑ دیا تو توڑ دیا، تو ان کے نزدیک اس کی کوئی قضا نہیں ہے. تو اس کے لیے جو وجوہات ہیں، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اچھا قسم کا کھانا آ جائے تو اور آپ کو دل چاہ رہا ہے کھانے کو تو آپ روزہ توڑ دیں. دونوں باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ خود نبی کریم کا یہ عمل ملتا ہے کہ آپ گھر میں آتے تھے اور گھر میں پہنچا بھائی کوئی کھانا وانا ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ اس وقت تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے روزے کی نیت کر لی، تو آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ مثلا کبھی آئے اور گھر میں کوئی چیز تھی، آپ روزے سے تھے، لیکن آپ نے بیویوں اس نے کہا کہ روزے سے، آپ نے کہا نہیں کھا لو اس وقت. تو اور خاص طور سے کسی نے آپ کو دعوت دی یا آپ کسی کی دعوت میں گئے یا کوئی آپ کے ساتھ آیا اور نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تو اگر آپ نے مہمان نے کہا کہ نہیں آپ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو کر دیا جائے. تو وہ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی پابندی یا سختی کی بات نہیں ہے جتنی فرض میں ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کوئی اور کسی کا کوشچن ہو؟ جی میرا ایک کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. یہ مشک کے حوالے سے سوال تھا میرا، خوشبو مشک کے حوالے سے، کہ اس میں دو رائے ہیں کہ اس میں مطلب مکرو اور جائز کے حوالے سے ہے. کچھ تھوڑی سی تفصیل ملیں گے مجھے ایک جگہ سے؟ نہیں وہ یعنی وہ بڑی دلچسپ بات یہ نہیں وہ دلچسپ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ خون ہوتا ہے اور خون سے اس کا وہ بنتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اگر جب جانور کو شکار کرتے ہیں ہرن کے، تو سب سے پہلے اس نافے کو کاٹ دیتے ہیں. یعنی کوٹلی ہوتی ہے وہ 50 گرام 100 گرام کے اندر ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا اس میں جی، لیکن اگر آپ کاٹے نہیں تو وہ دوبارہ کھل کے پھر خون بن جاتا ہے. اچھا، یعنی یہ تک کہا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ اپنا احساس ہے کہ بھائی یہ تو خون تو ناپاک چیز ہے، ٹھیک ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ مکروہ ہے اور نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ کہ وہ خون سے بنی ہوئی چیز ہے، اب خون نہیں رہا، وہ یعنی خون سے بدل کے ٹرانسفارم ہو گیا. آپ کو معلوم ہے جو انبر ہوتا ہے، انبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا انبر ایک خوشبو ہوتی ہے. مجھے ان تینوں کے ہی بارے میں سوال کرنا تھا، مشک، ہاں، عود اور عنبر. ویل مچھلی جو ہوتی ہے وہ بہت کھانا جب کھا لیتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو اگلتی ہے، ٹھیک، اور اگلنے والی جو چیز نکلتی ہے وہ انبر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے. یعنی اگر آپ آج کے زمانے میں کریں تو 1 کلو انبر جو ہے وہ تقریباً $8-10,000 کا ہوتا ہے. او صحیح. تو یہ مطلب نہیں فقہی طور مکروہ پہ نہیں، صرف مکروہ نہیں. اختلاف، مطلب یہ نہیں فروعی وہ اختلاف مطلب میں بعض ہے لوگوں یا کی کہ؟ احتیاط والی بات ہے، بس وہ احتیاط کی رائے ہے ان کی. اچھا، مطلب احتیاط ویسے کی اس میں کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے، بس یہی حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی کریم کو جو سب سے محبوب خوشبو تھی وہ مشک کی خوشبو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی. جی، اچھا ٹھیک. اور آج کل تو مکروہ ہونے کوئی سوال نہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ کو مشک ملتے ہیں سب نقلی ہوتے ہیں. جی اچھا، صحیح. اصلی والا تو یہ سینٹڈ ہوتا ہے، یہ خوشبو بنا کے ڈال دی انہوں نے اور اس میں نام لکھ دیا مشک. ٹھیک، جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایوب بھائی آپ سے خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. جی آپ کے پچھلی غزوہ کی غیر حاضری آپ نے ختم کر دی. جی میں نے کافی غیر حاضری ہو گئی، معذرت. نہیں کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا وہ ایک سوال ہے، کیونکہ اکثر لوگ رمضان میں ہی اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا وہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق جو ہے نصاب جو ہے وہ چاندی اور سونے کو جمع نہیں کر سکتے، تو دوسروں کے نزدیک ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، امام حنیفہ اور ان کا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ چاندی یا سونے کی جس کی مقدار زیادہ بڑی ہوگی، اگر اس میں تھوڑی سی کمی پڑ رہی ہے تو دوسری والی سے اس کو پورا کر لیں گے. یعنی مثلا فرض کیجئے کہ آپ کے ہونا چاہیے 600 گرام چاندی، وہ 500 ہے، اور فرض کیجئے 1 تولہ سونا ہے تو سونے کو چاندی سے ملا دیں گے. اور دوسری طرف مثلا آپ کے پاس فرض کیجئے 7 تولہ سونا ہے، 7.5 نہیں ہے، لیکن 200 گرام چاندی ہے،
مثلا یا 50 گرام چاندی ہے تو وہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے اس کو نصاب بنا لیں گے. یہ ہے بس. امام حنیفہ اس بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ دونوں کو آپ ملا نہیں سکتے, ایسا کچھ ایسا نہیں ایسا نہیں, مطلب وہ صرف کمی اور بیشی کو پورا کرنے کے لیے تو سب کا اتفاق ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایشو کہ چاندی کو معیار بنائے یا سونے کو, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر چاندی کو بناتے ہیں تو غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور سونے کو بنائیں گے تو مالدار کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو دونوں کو وہ اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ رکھتے ہیں اس معنی میں. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. یو بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, طاہر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید اعتکاف کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا اعتکاف کے حوالے سے سوال ہے کہ نفلی اعتکاف کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں, وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے یا اعتکاف کی ضروری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ مسجد میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا آپ طے کر لیں کہ بھائی میں یہاں پر اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو نفلی اعتکاف کبھی بھی ہو سکتا ہے, سال بھر میں کبھی بھی. اور آج کل کے زمانے میں مثلا فرض کیجیے کوئی آدمی مسجد جا رہا ہے اور مثلا آپ کی 2 دن کی چھٹی ہے, شنیچر اتوار کی, تو آپ نے کہا بھائی 2 دن میں مسجد میں ٹھہروں گا, تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور اس میں اعتکاف کی پابندی وہی ہوگی کہ آپ مسجد ہی میں رہیں گے اور اس کے بعد مطلب روزہ بھی رکھیں گے, رات میں آپ اپنا مطلب یہ کہ جو بھی پابندی کے ساتھ جو بھی سو سکتے ہیں اس کے ساتھ عبادت وغیرہ کریں گے, تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا. اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اگر یہ اچھا ویسے تو اصلی والا جو اعتکاف ہے اس کی بھی قضا نہیں ہے, لیکن اس کی بھی بس کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کب کر سکتے ہیں. مثلا ہر ویکینڈ میں آپ کر لیجئے, شروع رمضان سے کر لیجئے, لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری عشرے میں ہی ہوتا ہے مثلا, اور 10 دن کے لیے ہوتا ہے, تو اس کی کچھ باتیں اضافی ہیں بس. تو آج کل جس طرح مسجدوں میں ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ زیادہ دیر رک نہیں سکتے نماز کے بعد, تو اس صورت میں گھر میں ہو سکتا ہے یہ کام؟ اصل میں جو اگر آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل اعتکاف تو ہوتا ہے حرم میں, یعنی 3 مسجدوں میں ہوتا ہے اعتکاف, مدینے میں, مکے میں اور بیت المقدس میں. قرآن میں ہے نا کہ وَالْعَاكِفِينَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ, جو ہے کہ ابراہیم سے ہم نے یہ کہا کہ تم اس گھر کو صاف ستھرا رکھو, اس کے لیے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ, کہ آپ اس گھر کو صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اصل جو اعتکاف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے, لیکن پھر قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, تو مساجد کا مطلب ہے ساری مسجدیں جو ہے اعتکاف کی بن گئیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں تقسیم تھی. تقسیم کیسے تھی کہ عام مسجدیں وہ تھیں جس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا, تو ایک زمانے میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا یہ کہا گیا کہ صرف اس مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو. اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ 2 مسئلے پیدا ہو گئے ہمارے. ایک تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے, اب کوئی مسجد جامع کوئی نہیں رہی, بلکہ ہر ایک مسجد جامع بھی ہے اور عام مسجد بھی ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسجد پہلے زمانے میں ملکیت ہوتی تھی, اب کرائے کی جگہ بھی ہوتی ہے, جہاں کرائے کی جگہ پہ لے کے آپ جمعہ کر رہے ہیں. اچھا, بعض مسجدیں وہ ہیں جس کو آپ نے ٹیمپریری طور پر کرائے پہ لیا ہوا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اعتکاف کا جو پابندی تھی مسجد کی, وہ پابندی مناسب ہے کہ اس میں ہونا چاہیے, لیکن وہ پابندی کے ساتھ اگر ہم مسجد نہ ملے تو کیا ہم گھر میں کر سکتے ہیں, یا کوئی ایفرض کیجئے کوئی آپ نے کسی جگہ پہ 1 مہینے کے لیے رینٹ کر لی کوئی جگہ, اور وہیں نماز بھی ہوگی, تراویح بھی ہوگی, اور کچھ لوگ وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں. اچھا, یہاں کے قانون میں آپ کو معلوم ہے کمرشل جگہ میں رات کو نہیں رک سکتا کوئی وہاں پر, تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اور جو اس وقت نئی چیز جو پابندی بنی ہے کووڈ کی وجہ سے, وہ ایک اور بن گئی ہے کہ مسجدیں کھلی بھی نہیں رہ سکتی, تعداد کا مسئلہ ہے, پھر اس میں مطلب رجسٹریشن چاہیے, بہت سے مسئلے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر آج کل کے زمانے میں اس صورت میں اگر کوئی اعتکاف مسجد میں بھی کرنا چاہے تو اجازت ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ کر سکے تو گھر میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے تو خیر وہ پابندی پہلے بھی نہیں تھی, وہ اس وقت بھی کر سکتی تھی گھر میں اعتکاف, جب مسجد میں جا رہے کہ وہ نہیں جائیں گی. لیکن یہ کہ مرد بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا پابندی بس یہی رہے گی کہ آپ اپنی زندگی کو محدود کر لیں, ایک جگہ میں ضرورتیں پوری کر کے آ جائیں. کھانا کھا لیا, وہاں پہ ڈائننگ روم میں بیٹھ کے واش روم میں چلے گئے, اس کے بعد آپ نے ایک کمرہ اپنا بنا لیا, وہیں پہ آپ زیادہ وقت گزاریں, پڑھتے لکھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اعتکاف قبول ہوگا. ویسے تو ابھی ہمارا تو اعتکاف پورے مہینے کا ہی چلتا ہے, اور رمضان میں اگر حالات ایسے رہے تو اعتکاف پورے مہینے کا ہی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سا سوال ہے, جی, اگر کوئی آئسولیشن میں ہے کرونا کی وجہ سے اور وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ نفلی طواف ہوگا, نفلی اعتکاف ہوگا, کیونکہ اگر وہ آئسولیشن اس کا رمضان میں نہیں ہے بلکہ کسی اور وقت میں ہے. نہیں رمضان میں ہی ہے, فرض کریں رمضان میں ہے, آخری عشرے میں, آخری عشرہ بنانا پڑے گا اس کے لیے, آئسولیشن کے لیے. میرا خیال ہے میں نے کوشش کافی کی ہے مگر نہیں ہو سکا.
تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ طاہر بھائی آپ کر لیں سوری. یہ سارے کیوں ڈاکٹر صاحب، میں جب آپ نے وہ روزے کی اس سے بتایا نا کہ یہ مسافر کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے، حکم کا نہیں ہے، جو اس کے وہ نہ رکھیں، تو اسی میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نماز کے لیے بھی کیا یہی ہے مسافر کے لیے؟ قصر کے لیے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں وہ ہے کہ فقصروا، تو امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، تو امام حنیفہ اس سے مطلب ہی نکالتے ہیں نماز کے لیے چونکہ کہا گیا لازماً قصر کرو، تو قصر کرنا واجب ہے ان کے نزدیک. لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قصر کرنا بھی ویسے ہی ہے جیسے روزے کا ہے، کہ اگر چاہیں آپ تو قصر کریں، چاہے تو پورا پڑھ لیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جی اس روزے کو اس لیے فرض کیا کہ اس سے تقویٰ جو ہے وہ بلٹ ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ نے بھی جتنی احادیث پڑھی یا جو بھی ہم ڈسکشنز رمضان کے اوپر دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر اس بھوک اور پیاس کے اوپر ہے، جس کے بارے میں خود احادیث یہ کہتی ہیں کہ یہ اس کے مقاصد میں سے نہیں ہے. تو کیا یہ لا حاصل سی نہیں ہے گفتگو کہ ہم مقاصد جو اس کے مقاصد نہیں ہے اس کے اوپر تو اتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے اس کو کیا گیا اس کے اوپر نہ کوئی لٹریچر ملتا ہے، نہ کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ 30 دنوں کے بعد ہم کس صورتحال میں، ہمارا نفس کس صورتحال میں ہو اور ہماری خواہشات کی، وہ اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے جو توازن کا ہمارے یہاں کمی ہو گئی نا. ہمارے یہاں فقہ جو ہے، فقہ کا میں خود فقہ کا آدمی ہوں اور فقہ کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوں، لیکن فقہ کا غلط استعمال کا بھی مخالف ہوں میں. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے فروعی مسائل اور کون سا روزہ صحیح ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کتنا کرنا ہے، کتنے کا، اس چیز کو ہم نے یعنی 50% کی وجہ 100% کر دیا، اور سارا زور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. بس یہاں تک کہ واش روم ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا تو حرام ہو گیا، مثلا فلاں چیز کر لی تو حرام ہو گئی، اس پہ بہت زور ہے. لیکن مقصد حاصل کرنے والی، جس کو میں اس لیے کہتا ہوں یہ کہ حکمت اور یہ کہ احکام، تو ہم نے احکام پہ زور دے دیا، حکمت پہ غائب کر دیا. جبکہ جو مقصد ہونا چاہیے تھا، توازن تو کم سے کم دونوں میں ہونا چاہیے تھا نا، کہ بھئی آپ یقیناً احکام پہ عمل کریں لیکن اس سے وہ حاصل بھی تو کریں جو حکمت کی بات ہے. یعنی بالکل میں ایک مثال دوں، فرض کی میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی آدمی کو کھانے پہ دعوت دیں اور بہترین قسم کے کھانے پکوائیں، ہر قسم کے شاندار، لیکن جب وہ مہمان آئے تو اس کو آپ باہر سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے واپس کر دیں، کھانا نہ کھلائیں، تو آپ بتائیے کھانے کا ہوگا کیا پھر؟ مطلب جو آپ نے اہتمام کیا وہ تو اس لیے کیا تھا نا کہ بھائی وہ مہمان آئے گا تو وہ اس سے کچھ کھائے گا. تو معلوم ہوا کہ آپ نے بہترین فکر کر لی کھانے کے پکوان پہ، لیکن پکوان کے بعد جو پیشکش کرنا تھی اس کی وہ آپ نے چھوڑ دی. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی ایسی بک ہو جو کہ اس طرح کی، جس کے اندر کوئی چیک لسٹ ہو کہ ہم رمضان کے بعد کیا ہمارے اندر ہم کیا اس سے حاصل کرنے کے لیے، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں سوال بھی خیر نہیں معاشی ہے، مطلب خاص طور سے مثلا میں سمجھتا ہوں کہ خود مولانا مودودی کی جو تفہیم الحدیث ہے، اگر اس کا آپ دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی. مولانا منظور نعمانی صاحب کی جو حدیث کی معرف الحدیث ہے اس میں اس طرح کا ہوگا. امام غزالی کے جو پرانی کتابیں احیاء العلوم میں، انہوں نے اس پہ خاصا کام کیا ہے، یا حجت اللہ البالغہ ولی اللہ کی، شاہ ولی اللہ کی، اور بھی ان کی کتابیں میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. لیکن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے اگر میرا باتیں سنی ہوں گی تو میرا اصل میں زیادہ زور اسی پہ زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے، اور پری رمضان، ڈیورنگ رمضان اور آفٹر رمضان، تین چیزوں کو ہمیں کیسے مطلب وہ کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو وہ تو پھر آپ بالکل آئسولیٹڈ کام ہو گئے نا، کہ ہم نے ایک تھوڑی دیر کے لیے فکر کی رمضان. اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ سناتا ہوں امام حسن بصری کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب کچھ لوگ جو ہیں وہ رمضان میں تو اللہ کو بہت عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور بعد دنوں میں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کا رب بھی ہے اور شعبان کا رب بھی ہے، یعنی مطلب وہ صرف ایک ہی مہینے کا رب نہیں ہے وہ. پھر ایک اور جگہ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا بھائی رب والے بنو، رمضان والے مت بنو. یعنی ربانی کا مطلب یہ کہ تمہارا رب تو تمہارے ساتھ 24 گھنٹے. رمضان تو ایک مطلب یہ کہ اسپیشل اس کا اوکیزن ہے، خالی جیسے کہ اس نے بہت ہی اسپیشل کیا ہے کہ کوئی شک نہیں، لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ربانیت پیدا ہونی چاہیے رمضان سے، نہ کہ صرف رمضانیت پیدا ہو. تو کوئی اور کوشچن ہے؟ علی اور عریب، حارث، آپ مجھے طہا بھی نظر آیا تھا، آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ بھی کر سکتے بیٹا. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب اچھا جی وعلیکم السلام.
जी डॉक्टर साहब इस हदीस पर थोड़ी रोशनी डालें डॉक्टर साहब, थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए था इस हदीस पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 वक्त जो नमाज पढ़ता है उसके दरमियानी गुनाह है, सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उसी तरह जुम्मे से जुमा जो गुनाह जो दरमियानी ठीक गुनाह कह रहे होते हैं उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, और फिर रमजान से हैं। जी रमजान, जी तो ये किस जी जी दर्जे के गुनाह माफ होते हैं? अगर कोई शख्स अगर 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जुम्मे भी नहीं छोड़ता है और फिर या रमजान भी नहीं छोड़ता है, तो कौन गुनाह से दर्जे सगीरा, के उसके गुनाह माफ होते हैं गुनाह सगीरा, पूर्ण से? जी हाँ। यानी बड़े गुनाह जो है वो सिर्फ तौबा से माफ होंगे, उस जब इंसान उसकी बाकायदा तौबा करेगा तो उससे माफ होंगे वो, लेकिन गुनाह सगीरा जो है वो इन चीजों से भी झड़ते चले जाएंगे। सही। जज़ाकल्लाह खैर। तो वो जो डॉक्टर साहब अभी जैसे शाह जी ने सवाल किया था कि हम अहकाम की तरफ, या आपने भी किया, तो जो मेरी समझ में बात आती है कि जो अहकाम की किताबें हैं वो ज़्यादातर तो मतलब स्कॉलर्स की या फ़ुक़हा की तरफ से आई, लेकिन जो अहकाम से हट कर के बातें हैं वो ज़्यादातर सूफीज़्म की तरफ से आई। तो इसका सही मतलब कह ये रहे है कि थोड़ा बहुत तसव्वुफ़ का इंग्रीडिएंट शामिल करना ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या नहीं? नहीं नहीं, वो बात आपकी एक हद तक सही है, क्योंकि तसव्वुफ तो बुनियादी तौर पर उसमें कुछ हिस्से तो वो हैं जो हमारी, जिसको हम इस्तिलाह में एहसान कहते हैं। जी। यानी एहसान का तो मतलब यही ना कि एक काम को आप भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें, जी। परफेक्शन के साथ। तो यकीनन तसव्वुफ का ये पहलू तो एहसान का सही है, लेकिन मसला ये हुआ है कि तसव्वुफ में उन्होंने किया ये है कि इंग्रेडिएंट बढ़ा दिए एहसान के। जी। ये उन्होंने मसला अहकाम हुआ, के मतलब ऊपर आपने जो ज़्यादा एहसान का कॉन्सेप्ट है वो तो सही है। सही, मतलब क्योंकि मैं वो इसीलिए कहता हूँ कि मुजाहिदा का जो लफ्ज है ना, हमारे यहाँ जो जबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुजाहिदा, जी, मुजाहिदे का मतलब है नफ्स के खिलाफ या नफ्स की शर के खिलाफ जद्दोजहद करना। तो ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, जी। यानी ये तो इसमें मसला ही नहीं। लेकिन अब आप ये कहें कि साहब मुजाहिदा, आपको एक पैर पे खड़े रहिए 1 घंटे तक, तब मुजाहिदा होगा आपका। अब भाई इसकी जरूरत नहीं मसलन। या मसलन फर्ज कीजिएगा, अब जैसे यानी ये हुआ कि भाई आपने रोजा रख लिया, तो अब रोजा रखने के दरमियान में अगर किसी ने कोई आपके सामने खाना ला के रखा, तो कभी मेरा रोजा मकरूह हो गया इससे, तो खुशबू से, अरे भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खा रहा है, खाते रहिए, आप अपना रोजा बचा के रखिए। आपका रोजा इतना कमजोर क्यों है कि वो खुशबू से मुतासिर हो गया? हाँ, नहीं वो हमें याद पड़ रहा है, हम कराची में जब रहते थे तो हमारे वो जो मोहल्ले की मस्जिद थी उसमें वो रमजान में फजर में तो अहकाम के ऊपर बयान दिया करते थे, और असर के बाद वो ये कीमियाए सआदत या अहयाउल उलूम जी जी इसके जी, दर्द करवाया करते थे। तो वो बैलेंस रहता था, कभी अहकाम के हवाले बिल्कुल से ये है और एक्चुअली एहसान के बिल्कुल। हवाले से यहाँ जाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब ये कि ये चीज बड़ी जरूरत है इस बात की, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे में आमतौर से इस पर बहुत फिक्र होती है। आप देखिएगा, मेरे पास तो बहुत सवाल इसी पे आते हैं कि भाई फला चीज हो गया, रोजा टूट गया, नहीं टूटा, खून दे दिया तो ब्लड डोनेशन दे दिया, अब आजकल ये हो रहा है वैक्सीन लगवा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो फिक्र गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके आगे भी कुछ होना चाहिए। जी, जी। कोई और क्वेश्चन है? डॉक्टर साहब एक सवाल था फितरे के हवाले से। फितरा रमजान शुरू होने के बाद जी, देना चाहिए? बेहतर यह है कि आखिरी दिनों में दे, लेकिन अगर कोई और वजह हो, किसी और सबब से पहले देना चाहे तो दे दें। असल चीज ये है कि उसको ईद से पहले पहले बहरहाल मिल जाना चाहिए गरीब को, ये है। लेकिन रमजान से पहले बहरहाल नहीं हो सकता है। रमजान से पहले नहीं होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक डॉक्टर और साहब अगर सवाल है, वो रमजान और रोजे के हवाले से नहीं है, लेकिन नौजवान भी यहाँ बैठे हैं सब, तो मैं पूछ रहा था कि वुजू करने के बाद इस पे अक्सर डिस्प्यूटेड सा मसला है कि अगर प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लग जाए नहाने वहाने में तो वुजू नहीं रहता। इस पे जरा बताएं ये क्या है, ये इसके क्या हमारा मौकिफ क्या है इसमें, आपका क्या मौकिफ? हमारे यहाँ तो इससे आगे का मसला ये है कि माँ ने अपने बच्चे को धुलाया तो उन्होंने कहा इसका वजू टूट गया माँ का, जी फिर उसका इजाफा मजीद, उसमें और मजीद इजाफा हो गया। देखिए, असल में जो बुनियादी तौर पर मसला है वो है उंगली से छूना या हथेली से छूना। यानी एक चीज को अगर आप सिर्फ उंगली से छू रहे हैं तो उससे नहीं टूटेगा वजू, और एक ये है कि उसको बाकायदा पूरे हथेली के साथ वो होगा, तो वो एक तरह से उसमें खतरा होता है कि उसमें हो सकता है कुछ रुतूबत निकल आए, कुछ हो जाए, तो इसलिए उसको कहा गया है। लेकिन खाली सिर्फ छू जाए मसलन, तो उससे कोई रोजा नहीं टूटता। जैसे नहाते हुए हमारा इत्तफाकन हाथ जी लग हाँ, जाए। नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता उससे।
ہمارے ڈاکٹر یہاں صاحب لوگوں نے یہ تک نہیں مسئلہ روزے بنا کی لیا بات کہ نہیں کر رہا جیسے ہوں ہی حضور آپ ہوں، یہ مسئلہ بنا لیا لوگوں نے ہمارے ہاں کہ اگر آپ نے جیسے اپنے کپڑے اتارے بدل رہے ہیں آپ تو جی جیسے جی آپ نے کپڑے اتارے آپ کا مطلب پینٹ اتاری تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ہوں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں وضو ٹوٹنے سے. جی جی لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے جو اس معاملے میں لیا ہے تو ہم نے تو جو فقہی احکام کی کتابیں ہیں اس میں کہیں پہ بھی اس کو ایک وضو فاسد وضو یا فاسد نماز میں شامل نہیں کیا ہے اس کو, تو اس لیے ہم تو اس کو فاسد نماز یا فاسد وضو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتے, کیونکہ یہ خالد جو کہہ رہے ہیں یہی میں تو کہنا ہے چاہ کہ رہا ہوں, ایک یہی میں پوائنٹ کہنا آف چاہ رہا ویو ہوں. ہے, یہ ایک گروپ کا, لیکن حنفی کتابوں میں جہاں بھی فاسد مفسدات فقہ کی وضو یا مفسدات تمام نماز کتابوں پایا فقہ ہے کی اس آپ میں کو کہیں نہیں پہ ملے بھی یہ گی. مینشن نہیں ہے. جی ہاں, لیکن یہ ایک ڈاکٹر صاحب نقطہ بالکل نظر بالکل. ہے, ہمارے ہاں نہیں تصور کیا جاتا, لیکن اگر آپ دوسروں کو سنیں گے نا نان حنفیوں کو تو وہ اس میں لیتے ہیں وہ لوگ اس کو. ڈاکٹر نہیں صاحب نہیں, ایک ان کے میرا بھی اس طرح سے نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ امام شافعی جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں اس بات میں کہ ٹپ آف فنگر سے چھوا جا رہا ہے یا ہتھیلی سے, دونوں فرق کرتے ہیں. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا, تو یہ اتنے مجمل قسم کے اصطلاحات قرآن میں کیوں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن کو ایک عرب بھی نہ سمجھ سکتا ہو؟ کیوں نہیں, اس کے لیے کوئی متبادل الفاظ نہیں تھے کیا؟ یا پھر اگر وہ المیہ یہ استعمال نہیں کرتے تو رسول کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ مشکل طریقے سے قرآن کو نازل کیا جائے؟ یقیناً اسی لیے مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, ہر آدمی. دوسرا حصہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان کی بنیاد پہ سمجھ سکتا ہے, لیکن دوسرے حصے وہ ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتانے کے لیے نہ بھیجے گئے ہوتے تو آج کل کے جتنے ہمارے علماء ہیں وہ تو ڈکشنری سے سارا قرآن نکال لیتے نا, تو نبی کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تو بات مجھے ہاں مجھے کہو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ تو مسائل اسی کی وجہ سے پڑ گئے نا کہ ہر بندے کی اپنی ڈکشنری ہے, اور وہ جب ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے, جو تھوڑا بہت قرآن پڑھنا عربی سیکھتا ہے وہ اس کے اپنے ایک مسلک وہ اس کا اجرا کر دیتا ہے. تو بڑی واضح سی چیز تھی, کہہ دیتے کہ جی یہ اندھیرا ہو جائے تو چھوڑ دو, اور روشنی ہو جائے تو سحری شروع کر دو, ختم کر دو جو بھی ہے. یہی سارا مسئلہ ہے کہ نبی کریم یعنی شریعت جو ہے عربی زبان سے مدد لے گی بات کو سمجھانے کے لیے, لیکن عربی زبان شریعت کو پابند نہیں کرے گی اپنے معنی کی. یعنی فرق ہے دونوں میں, شریعت جو ہے وہ حاکم ہوگی اس کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ عربی زبان کو اس کے اندر جو معنی اللہ نے دیے وہ دوسرے نہیں دے سکتے تھے اسے. صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی چلیں ڈاکٹر انشاءاللہ. صاحب آپ کی اس بات سے میں نے ایک چیز اور انالیسس کی کہ جو حدیث کا جو ہمارے اس میں جو رتبہ ہے وہ کتنا اہم ہے, کہ آپ یعنی قرآن کو جو لوگ حدیث کو مائنس کر کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو وہ تو بات ہی کچھ نہ ہوئی. پھر یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر وہ بلیو نہیں کر رہے تو ان کو ڈائریکشن ہی کوئی نہیں مل رہی, وہ تو پا رہے ہیں پھر خالی اپنے قرآن کو سمجھ کے اور وہ کچھ بھی کرتے پھریں. نہیں, آپ مزیدار بات یہ آپ اس پہ غور کریں کہ جو نبی جس پہ قرآن اتارا گیا وہ تو سمجھ نہیں سکا ٹھیک سے, اور 14 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ چیز. بالکل 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 ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ایک چیز کو یہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو اور وہ ٹھیک ہو, اچھی ہو, تو اس کا کوئی ثواب ہے؟ جیسے مطلب ہم سموسے سے یا پکوڑے سے روزہ افطار کرتے ہیں, تو اس کا ہے کوئی ثواب وغیرہ یا نہیں؟ جلیبی اس میں وہ مطلب یہ کہ فری کے ہو تو اور ثواب زیادہ ہے, لیکن وہ سموسے اصل بیک ہوں گے یا تلے ہوئے ہوں گے؟ نہیں, اس کی دلیل ہے ہمارے پاس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں کچھ شرطیں ہوں, شرط کا مطلب جس پہ وہ لوگ ایگری کر جاتے ہوں, ہے نا کوئی چیز, تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی شرطوں کا اعتبار ہوگا جب تک حلال کو حرام نہ کر دیں. صحیح. تو اب مثلا فرض کیجئے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں آپ آئیے ہندوستان پاکستان میں تو سیوئیاں پیش کریں گے عید کے دن. اچھا عربوں کے آپ جائیے تو وہ ٹافی پیش کر دیں گے مثلا, یا ان کی جو اپنی مٹھائیاں وہ پیش کریں گے. تو اب اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ عادتیں جو بن گئی ہیں جس کو ہم عادت کہتے ہیں, یعنی عادت کا مطلب جو ہمارا ایک پیٹرن بن گیا ہے, یہ ایک طرح سے شریعت نے اس کو مانا ہے, اس کی اہمیت کی ہے.
अब आप मुझे बताइए ना कि मस्जिद का मीनारा कोई शरई चीज थोड़ी है, या गुंबद भी कोई शरई चीज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी एक पहचान बन गई है। इसका मतलब अगर आप मस्जिद को गिराएंगे और मीनारे को गिरा देंगे तो इस्लाम की तौहीन करेंगे। सही। वैसे डॉक्टर साहब तो पकौड़े की समोसों और बिल्कुल पकौड़ों अहमियत के है। हवाले पकौड़ा से खासतौर से मुसलमानों ने जो बड़ा काम किया है वो ये कि पकौड़ा आया होगा कहीं और से, लेकिन हमने उसको मतलब ये है कि मुशर्रफ ब इस्लाम कर लिया है। वैसे मेरा ख्याल ये है कि उनका सवाब अगर मुजीब के घर जाके खाया जाए तो सबसे ज्यादा मिलेगा। ये हेल्थ वालों से पहले पूछ लीजिएगा कितने लोग जा सकते हैं। आप आ जाएं, आप जितना कोविड से आप डरते हैं आप आ सकते हैं। बस ये घर से लेके चले जाएंगे, आप पैकेट तैयार रखें। जज़ाकल्लाह खैर। कोई और क्वेश्चन हो तो मैंने कोशिश की है कि मैंने थोड़ा संजीदगी को तोड़ा जाए। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, हमारे पास है टाइम, और नहीं तो इंशाल्लाह फिर इसको दुआ के साथ वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर साहब